بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے بیٹے راشد کو بدمعاش بنانا چاہتا ہوں۔ حاجی نعیم صاحب کا جواب سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، حاجی صاحب کیا کہا آپ نے؟ حاجی صاحب نے مکمل اطمینان سے وہی جواب دیا، میں راشد کو بدمعاش بنانا چاہتا ہوں۔ صاحب کو 15 سال سے جانتا ہوں، انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے، ریٹائرڈ بینک آفیسر ہے، نہایت خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت شریف بھی ہے، ہمیشہ سے تعلیم کے حق میں رہے ہیں، ماشاءاللہ 4 بیٹوں کے باپ ہے۔ بڑا بیٹا لندن میں انجینئر ہے، دوسرا امریکہ میں ڈاکٹر ہے اور تیسرا کینیڈا میں پائلٹ ہے، جبکہ چوتھا بیٹا راشد پاکستان میں ہی ہے، حاجی صاحب کے ساتھ رہتا ہے اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ راشد پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھا نہیں، زیادہ تر موٹر سائیکل پر آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، 2-3 دفعہ حوالات کی بھی سیر کر چکا ہے۔ پتہ نہیں کیوں حاجی صاحب اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی پہلو تہی کر جاتے ہیں۔ آج اتفاقاً حاجی صاحب سے ملاقات ہو گئی تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ راشد کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ حاجی صاحب کا جواب ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایک ایسا باپ جو خود بھی تعلیم یافتہ ہو اور 3 بیٹے بھی بیرون ملک نہایت پرکشش عہدوں پر کام کر رہے ہو، وہ ایسا جواب دے تو چونکنا تو بنتا ہے۔ وجہ پوچھی تو بے اختیار ہنس پڑے، یار اس کی بدمعاشی کی وجہ سے میرے بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی کم بخت ہے تو آوارہ لیکن سستے جذبات اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، کیا مطلب؟ حاجی صاحب دوبارہ ہنسے، دیکھو میں تو ٹھہرا بزدلی کی حد تک شریف انسان، بجلی کا پورا بل بھرنے کے باوجود جب لائن میں مجھ سے آ کر مشکوک انداز میں کہتا تھا کہ آپ کا میٹر کیوں آہستہ چلتا ہے تو میں خوف زدہ ہو جاتا تھا اور قسمیں کھانے لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس پر لائن میں اور زیادہ شیر ہو جاتا تھا اور دھمکی دیتا تھا کہ اگر اسے کچھ پیسے نہ دیے گئے تو وہ اوپر شکایت لگا دے گا، اس کے نتیجے میں نہ صرف میٹر کٹ جائے گا بلکہ لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا۔ میں ہر دفعہ اسے بلا وجہ خوش کرنے کے لیے 2000 دے دیا کرتا تھا۔ اس بات کی خبر میرے چھوٹے بیٹے راشد کو ہوئی تو اس نے اپنے انداز سے لائن مین سے بات کی۔ فائدہ یہ ہوا کہ لائن مین خوف زدہ ہو گیا اور اب جب بھی آمنا سامنا ہو تو سلام لے کر چپکے سے نکل جاتا ہے۔ بازار میں ایک دفعہ ایک موٹر سائیکل والا غلط رخ پر آ رہا تھا، سیدھا مجھ سے ٹکرا گیا اور الٹا مجھے ہی گالیاں دینے لگا۔ راشد میرے ساتھ تھا، اس نے موٹر سائیکل والے کو 2 تھپڑ لگائے اور موٹر سائیکل والا بے اختیار میرے قدموں میں گر گیا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہمسائے اکثر اپنی گاڑی ہمارے گیٹ کے عین سامنے لگا جاتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے گزارش کی کہ ایسا نہ کیا کریں کیونکہ پھر ہمیں گیٹ کھولنے میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے الٹا مجھے برا بھلا کہا اور باز نہیں آئے۔ راشد نے ایک ہی دفعہ ان کے دروازے پر جا کر کوئی بات کی، اس کے بعد ان کی گاڑی کبھی ہمارے گیٹ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی۔ اب ہنسنے کی میری باری تھی۔ میں نے کہکا لگایا تو گویا آپ 3 بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد چوتھے بیٹے کی بدمعاشی انجوائے کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب خاموش ہو گئے، کچھ دیر میری آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر قریبی دکان کے ٹھیلے پر بیٹھ گئے اور بولے، سچ پوچھو تو مجھے راشد کبھی اچھا نہیں لگا۔ اب احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اپنے سارے بیٹوں کو ایسا ہی بنایا ہوتا۔ میں نے جس بیٹے کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی وہ مستقبل بنانے ملک سے باہر چلا گیا۔ میرے تینوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھر بہت خوش ہیں، لیکن میں اور میری بیوی بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ پڑھے لکھی اولاد ماں باپ کا فخر تو ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ماں باپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی رہتی۔ حاجی صاحب نے گہری سانس لی، جیب سے مڑا تڑا ٹیشو پیپر نکال کر آنکھوں کی گوشی صاف کی
और टिश्यू पेपर दोबारा मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे एहसास है कि मेरे ये जुमले सरासर खुदगर्जी के ज़िम्मेवार में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ राशिद अनपढ़ रहे। वो लफंगा आवारा तो है, लेकिन रात को मेरे पैर भी दबाता है। कोई भी चीज़ चाहे हो तो झट से ला देता है। ये बचपन से ही ऐसा था। उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन घर के सारे काम यही करता था। जब उसके तीनों बड़े भाई तालीम हासिल कर रहे थे और किताबें खोले पढ़ रहे होते थे, तो यही सब्ज़ी लाता था। बड़े भाई अकेडमियों में चले जाते थे और ये तनूर से रोटियां लाने का फ़राइज़ सरअंजाम देता था। मेरी गाड़ी यही साफ़ करता था। घर की छत वाले पंखे भी इसने साफ़ किए हैं। इससे बड़े बड़े अल्फाज नहीं आते, छोटे छोटी सी बातों पर मुझे हौसला देता है। फिल्मी अंदाज में डायलॉग मारता है कि अबू मेरे होते हुए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी दुआ है कि ये सेकंड ईयर में भी फेल हो जाए, ताकि ना कभी तालीम हासिल करे, ना हमें छोड़कर बाहर जाए। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि ये बदमाश मरते दम तक हमारे साथ भी रहेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। हाजी साहब बेइख्तियार ज़ोर से हंस पड़े और मुट्ठी खोलकर एक बार फिर गीला टिश्यू अपनी आँखों पर रख लिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखकर चले ना जाएं। सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें। कल मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।